اوہ پرنس، آپ آ گئے۔ اوہ، مجھے آپ کی طرف سے اطلاع ملی تھی، مگر میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دینا بھول گیا۔ ویری سوری پرنس، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ریسیور ذرا رک کو دیجیے۔ دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی اور عمران نے ریسیور دوبارہ رک کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ بہتر باس، آپ بے فکر رہیں، رک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، رک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چاقو برداروں نے چاقو بند کر کے اپنی اپنی جیبوں میں ڈالیے۔ رک نے اشارہ کیا اور فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش کبھی ایکو کو اس کے ساتھیوں نے اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ جوزف اور عمران بڑے اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھتے۔ رک نے ایک اور آدمی سے کہا کہ دروازہ کھول کر باہر سے جانی کو اٹھا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بیرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ خاصا پرکشش نوجوان تھا۔ اس نے بہترین قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خوش آمدید پرنس، خوش آمدید۔ ساراب نے آ کر بڑی گرم جوشی سے عمران سے ہاتھ ملایا۔ آؤ میرے ساتھ، ساراب نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رک، جلدی سے مہمانوں کے لیے پہلے ٹھنڈا پھر گرم لے آؤ، ساراب نے رک سے مخاطب ہو کر کہا، اور رک نے ساری لا دیا۔ عمران اور جوزف ساراب کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچے جس میں ایک میز اور 4-5 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کمرے میں 2-3 بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ بیٹھو پرنس، ساراب نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سناؤ ساراب، کیا سرگرمیاں ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال فراغت ہے، ساراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں رک کوکا کولا کی بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سنا رک، کسی کو اندر مت آنے دینا، ساراب نے بوتل پکڑتے ہوئے کہا، اور رک سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ مجھے X2 کا خفیہ پیغام ملا تھا مگر تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ساراب نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے صرف 350 میگا سپر پاور کا ڈائنامائٹ چاہیے، اس کا بندوبست کر دو، عمران نے کہا۔ 350 میگا سپر پاور؟ کیا پورا شہر اڑانے کا ارادہ ہے؟ ساراب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایک مکھی ہے، بڑا تنگ کرتی ہے، 2 بار اپنی ناک کی ہڈی بچکا بیٹھا ہوں، اس کے لیے چاہیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او پرنس، ویری سوری، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال میں بندوبست کر دوں گا، ساراب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ عمران نے پوچھا۔ کل شام تک بندوبست ہو جائے گا، ساراب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ اڈا GB5 کی نظروں سے تو بچا ہوا ہے نا؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل صاف ہے، آپ بے فکر رہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، ساراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اچھا پرنس، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے کام کے لیے بات بات کر سکوں، رک آپ کو آپ کے کمرے دکھا دے گا، ساراب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا کر ساراب کو جانے کی اجازت دے دی۔ ساراب کے جانے کے بعد رک اندر داخل ہوا۔ آئیے پرنس، رک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر عمران اور جوزف کو لے کر وہ نیچے ہال میں آیا۔ رک نے فرش کے ایک کونے پر ایڑی کو مخصوص انداز میں دبایا اور دوسرے لمحے فرش کا ایک کونا اپنی جگہ سے ہٹتا چلا گیا۔ رک انہیں لے کر نیچے آ گیا۔ یہاں 2 بڑے کمرے تھے جو شاید خوابگاہوں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ اس میں آرام کے تمام سامان موجود تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے، رک نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ رک دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ صفدر عمران اور جوزف کو چھوڑ کر تل ابیب کی طرف کار اڑائے لیے جا رہا تھا، اور پھر جب اس نے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، انہیں دور سے سڑک پر سرخ لائٹیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی چیک ان چوکی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے، کیپٹن شکیل نے جو اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا جواب دیا۔ اپنے اپنے کاغذات نکال کر جیبوں میں ڈال لو، صفدر نے کہا، اور جولیا نے پچھلی نشست پر رکھے ہوئے تھیلے سے شناختی کارنما کاغذات نکالے اور ایک جیب میں ڈال کر باقی صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیے۔ چیک ان پوسٹ پر کاروں، ٹرکوں اور بسوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ صفدر نے بھی اپنی کاروں والی قطار کے آخر میں لگا دی۔ قطار آہستہ آہستہ آگے کھسکتی چلی گئی۔ جب ان سے آگے والی کار چیک ان پوسٹ کراس کر گئی تو مسلح فوجی سپاہیوں نے صفدر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ صفدر نے ان کے قریب جا کر کار روک دی۔ کاغذات، ایک مسلح فوجی نے جس کے چہرے پر درشتی جیسے ثبت ہو کر رکھی تھی صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے نہ صرف اپنے کاغذات آگے بڑھا دیے بلکہ کیپٹن شکیل اور جولیا سے بھی کاغذات لے کر اس فوجی کو دے دیے۔ مسلح فوجی نے کاغذات کو غور سے دیکھا، پھر اس نے ان تینوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ پلک جھپکنے میں مسلح فوجیوں نے کار کو دونوں اطراف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں
تم لوگ باہر آ جاؤ، خبردار اگر غلط حرکت کی تو، اسی مسلح فوجی نے سخت لہجے میں کہا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا ایک طویل سانس لے کر کار سے باہر نکل آئے۔ اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو، اسی مسلح فوجی نے انہیں حکم دیا۔ مگر جناب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تمہارے ہچکچاہٹ سے ہمارا شک یقین میں بھی بدل سکتا ہے، مسلح فوجی نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہو گئی تھی، اور پھر ان تینوں نے چپ چاپ ہاتھ اٹھا کر اپنے اپنے سروں پر رکھ لیے۔ کار ایک طرف لگا دو، مسلح فوجی نے دوسرے کو حکم دیا، اور پھر وہ ان تینوں کو دھکیلتا ہوا قریب کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا جہاں 3 مسلح فوجی پہلے سے ہی موجود تھے۔ تمہارے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ مسلح فوجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی درست لہجے میں کہا۔ 2 ساتھی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ سنا، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، ہمیں تمہارے متعلق اطلاع مل چکی ہے۔ تم 5 افراد تالے کی کار میں کیمپ سے فرار ہوئے تھے۔ تالے نے بڑی دیر بعد اور بے اندازہ تشدد کے بعد بتایا۔ چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے اندازے کے مطابق یہاں چیک پوسٹ قائم کی گئی، اور تم سے حماقت یہ ہوئی کہ تم نے کار کی نمبر پلیٹ بھی نہیں بدلی۔ بہرحال اطلاع کے مطابق تم 5 افراد تھے، اب 3 ہو، باقی 2 کہاں ہیں؟ مسلح فوجی نے بڑے سکون آمیز لہجے میں کہا۔ آپ یقین کیجئے، صفدر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے فوجی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ انہیں گولی مار دو، ہم خود ہی ان کے 2 ساتھیوں کو ڈھونڈ لیں گے، فوجی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور 5 اسٹین گنیں تیزی سے ان کی طرف تن گئی۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، صفدر نے تیزی سے کہا، اور اسٹین گنیں قدرے جھک گئی۔ وہ پل کے قریب قصبے میں اتر گئے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ پل کے پار والے قصبے میں یا پل سے پہلے والے قصبے میں؟ فوجی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پل کراس کرنے سے پہلے جو قصبہ آتا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں قصبوں کو چیک کر لیں گے، فی الحال تم نے اپنی جانیں بچا لی ہے، فوجی نے کہا، اور پھر انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کی جیبوں سے اسلحہ نکال لیا گیا، اور ان کے ہاتھ مضبوطی سے ان کی پشت پر باندھ دیے گئے۔ پھر ایک لمبی چوڑی کار میں انہیں سوار کرا دیا گیا۔ کار کی پہلی نشست کے پیچھے یہ کے بعد دیگر 2 نشستیں تھیں۔ درمیانی نشست پر ان تینوں کو بٹھا دیا گیا، اور آخری نشست پر مسلح فوجی بیٹھ گئے۔ اب ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی فوجی تھا جس نے انہیں چیک کیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور فوجی بیٹھ گیا، اور پھر کار خاصی تیز رفتاری سے تل ابیب کی طرف بڑھنے لگی۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ صفدر نے سوال کیا۔ کیپٹن شکیل اور جولیا مستقل طور پر خاموش تھے۔ تل ابیب، ڈرائیونگ کرنے والے فوجی نے مختصر سا جواب دیا۔ کار ہائی وے پر دوڑتی چلی گئی۔ اب رات کا اندھیرا خاصا گہرا ہو چکا تھا، کار کے اندر کی لائٹ بھی بند تھی۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے اپنے ناخنوں سے لگے ہوئے بلیڈوں سے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کاٹی اور اپنے ہاتھ آزاد کر لیے۔ پھر اس نے مخصوص انداز میں کیپٹن شکیل کو کندھا مارا۔ جوابی کیپٹن شکیل نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور صفدر سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل بھی ہاتھ آزاد کر چکا ہے۔ چند لمحوں بعد جولیا کی طرف سے بھی جواب مل گیا۔ کار میں اندھیرے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی حرکت سپاہیوں سے اوجھل رہی تھی، اور پھر سپاہی بھی طویل عرصے کے دوران ریوالور اٹھائے تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے ریوالور اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تھے۔ انہیں اطمینان تو تھا کہ قیدی بندھے ہوئے ہیں۔ پھر کار ایک قصبے سے گزرتی ہوئی جب آگے بڑھی تو سڑک کے دونوں اطراف میں دور دور تک سنسان میدان نظر آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں تک چلا گیا تھا۔ صفدر، جو کافی دیر سے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، مخصوص انداز میں قریب بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کو کندھا مارا، اور کیپٹن شکیل نے جولیا کو ہوشیار کر دیا۔ روکو روکو، گاڑی روکو، اچانک صفدر نے دانت بیچتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، خاموش رہو، فوجی ڈرائیور نے چونک کر جواب دیا۔ مجھے پیشاب کی شدید حاجت ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے گاڑی روک لو، صفدر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے تکلیف کے مارے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرائیور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار سڑک کے ایک کنارے پر روک دی۔ اسے نیچے اتار کر لے جاؤ اور فارغ کرا لو، جلدی کرو، ڈرائیور نے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک فوجی سے کہا، اور اس فوجی نے اپنے قریب لگا ہوا ہینڈل دبا کر دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے نیچے اتر کر صفدر کو بازو سے پکڑا اور نیچے اتارنے لگا۔ صفدر کے دونوں ہاتھ اسی انداز میں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے جیسے اس کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے ہوں۔ سپاہی نے ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے صفدر کا بازو تھاما ہوا تھا۔ سپاہی کے حرکات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے وہ تھک گیا ہے، اس لیے اس کا جسم بھی ڈھیلا ہو رہا تھا۔ ادھر پیچھے لے چلو، میں سب کے سامنے پیشاب نہیں کر سکتا، صفدر نے کہا، اور سپاہی زاری لاتا ہوا اسے کار کے پیچھے لے گیا۔
جیسے ہی صفدر نے دیکھا کہ وہ اور میں آ گئے ہیں، صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس کا ایک ہاتھ سپاہی کے منہ پر جم دیا، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ سپاہی کے ریوالور والے ہاتھ پر ڈالا اور اسے اس انداز سے مڑا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگا۔ صفدر نے اپنے ہاتھ کو محسوس انداز میں جھٹکا اور اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے جوتوں پر آ گرا۔ ظاہر ہے اس طرح ریوالور گرنے کی آواز پیدا نہ ہوئی، اور یہی صفدر چاہتا تھا۔ ریوالور نیچے گرتے ہی صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ سپاہی کی گردن سے نکالا، اور پھر اس نے اس کی کنپٹی پر ایک مخصوص انداز میں ضرب لگائی اور دوسرے لمحے سپاہی کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے اسے لٹا دیا اور زمین پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ کہاں مر گئے ہو تم؟ جلدی آؤ۔ اسی لمحے ڈرائیور کی آواز سنائی تھی، جو اب کار سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ دوسرے لمحے صفدر نے ریوالور کی نال سیدھی کی اور ایک دھماکے سے گولی سیدھی ڈرائیور کی دونوں آنکھوں کے درمیان گھستی چلی گئی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ دھماکہ ہوتے ہی کار کے اندر سے دما چوکڑی کی آوازیں سنائی دی اور صفدر نے انتہائی پھرتی سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور پھر پیر در پیر ڈر کر دباتا چلا گیا۔ پچھلی سیٹ پر موجود دونوں سپاہی وہی سیٹ پر ہی دیر ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب بیٹھا ہوا مسلح فوجی پہلے ہی دیر ہو چکا تھا، کیونکہ دھماکہ ہوتے ہی کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر جوڈو کا وار کیا تھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن توڑ دی تھی، جبکہ جولیا تیزی سے پیچھے مڑی تھی اور اس نے اچانک دھکا دے کر پیچھے بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو ایک دوسرے پر گرا دیا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے بھی مڑ کر ان میں سے ایک سپاہی کے منہ پر مکہ مارا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے صفدر کی فائرنگ نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر صفدر تیزی سے مڑا اور کار کے پیچھے زمین پر پڑے ہوئے سپاہی کے سینے میں گولی اتار دی۔ اب وہ آزاد ہو چکے تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے دونوں سپاہیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر کار سے باہر پھینکا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آسمان پر بادلوں کی دبیش طے چڑھی ہوئی تھی اور ہر طرف گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ پل سے تقریباً 2 کلومیٹر دور عمران اور جوزف دریا کے کنارے موجود گھنی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے چست لباس موجود تھے۔ عمران نے اپنے کوشت پر ایک چھوٹا سا کینوس کا تھیلا باندھا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سنا جوزف، تم یہی رہو گے اور میں یہاں دریا میں تیرتا ہوا کوئی کے نیچے جاؤں گا اور وہاں ڈائنامیٹ فٹ کروں گا۔ اس کے بعد میں آگے نکل جاؤں گا تاکہ پل پر اور اس کے ارد گرد موجود نگران یہی سمجھے کہ دریا میں کوئی چیز بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر میں نہیں آتا تو پھر یقیناً میں ان کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ دریا کے بہاؤ کی طرف آگے جا کر جب میں دریا سے باہر نکلوں گا تو ٹرنچ فائر کروں گا۔ ٹرنچ فائر دیکھتے ہی تم اس مشین کا بٹن دبا دینا اور پھر پل کی تباہی کے بعد لوگوں کی نظروں سے بچ کر واپس سادات کے پاس پہنچ جانا۔ میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ عمران نے جوزف کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر بوس، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشین لے کر ہم دونوں اکٹھے جائیں اور دوسری طرف جا کر مشین کا بٹن دبا دیں۔ جوزف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، دور ہونے کی وجہ سے ایک تو ہم نگرانوں کی نظروں میں آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مشین بے حد نازک ہے، پانی میں خراب ہو سکتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، مگر بوس، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تم اشارہ نہ دے سکے، تو پھر تو میں ساری رات یہاں بیٹھا رہ جاؤں گا۔ جوزف نے ایک اور اعتراض کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات واقعی ٹھیک ہے، نہ جانے کوئی افتاد ہی پڑ جائے۔ اچھا، ایسا کرنا کہ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی اشارہ نہ ملے تو اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد بٹن دبا دینا، اوکے؟ عمران نے مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر اس نے تیزی سے دریا میں چھلانگ مار دی۔ دریا پوری طرح چڑھا ہوا تھا، مگر عمران بلا ایسے دریا کو کہاں خاطر میں لاتا تھا۔ وہ پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا تیزی سے پل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دور جا کر اس نے پانی سے سر باہر نکالا اور ایک طویل سانس لے کر دوبارہ غوطہ لگا دیا، اور پھر 5ویں بار جب اس نے پانی سے باہر سر نکالا تو پل بالکل قریب آ چکا تھا۔ پل اور اس کے آس پاس کا علاقہ سرچ لائٹ سے پوری طرح منور تھا، حتیٰ کہ پل کے نیچے بھی سرچ لائٹیں اس انداز میں لگائی گئی تھیں کہ پل کے نیچے پانی تہ تک روشن نظر آ رہا تھا۔ خاصا انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، عمران نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک بار پھر غوطہ لگا دیا۔ اس بار وہ پانی کے اندر تیزی سے تیرتا ہوا پل کے درمیانی ستون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد عمران پانی کے اس حصے میں آ گیا جو سرچ لائٹوں کی وجہ سے روشن تھا، مگر عمران نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ستون کے بالکل قریب جا کر اس نے سر باہر نکالا اور ایک بار پھر غوطہ لگا دیا۔
اور اب وہ ستون کی بنیاد کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کمر سے بندھا ہوا تھیلا کھولا اور اس میں سے ڈائنامیٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ اس پیکٹ کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ عمران نے پھرتی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈائنامیٹ کو ستون سے چپکانے لگا، مگر جیسے ہی ٹیپ ستون کے ساتھ لگی، عمران کے ہاتھ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور ڈائنامیٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل کر پانی میں جا گرا اور تیزی سے آگے بہنے لگا۔ شفاف پانی کی وجہ سے پیکٹ عمران کو نظر آ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے غوطہ لگایا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے پیکٹ دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ستونوں کو الیکٹروگرام کیا گیا ہے تاکہ ستون کے ساتھ کوئی چیز نہ لگائی جا سکے۔ عمران نے پیکٹ پکڑا اور پھر مڑ کر واپس ستون کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ الیکٹروگرام سسٹم کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ جلد ہی وہ اسے ناکارہ کر دے گا، مگر ابھی وہ ستون کے قریب پہنچا تھا کہ پل کے دونوں طرف سے اسے چپاکے سے سنائی دیے، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ دونوں ہی طرف سے اسے دو آدمی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں پانی میں چلنے والے مخصوص ریوالور موجود تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا بم بہاؤ کی طرف سے آنے والوں کی طرف اچھال دیا۔ دوسری طرف سے آنے والے ابھی ستون کی اوٹ میں تھے، اس لیے عمران ان کی زد سے بچا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا چھوٹا سا بم ایک لمحے میں پھٹ گیا اور دونوں افراد کے پر خچے اڑ گئے۔ عمران پھرتی سے مڑا اور اس نے دوسرا بم ادھر اچھال لیا جدھر باقی دو افراد موجود تھے۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ دونوں بھی پانی میں ہی لوٹ پوٹ ہو گئے۔ عمران کی بےبنا چستی کام آ گئی تھی۔ دونوں ہی طرف سے اس پر فائر نہ کیا گیا تھا، شاید وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے تھیلے میں سے چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈبے کا سیدھا ستون سے لگا دیا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست چپاکا سا ہوا جیسے بجلی کونی ہو، اور اسی لمحے عمران نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈائنامیٹ کی ٹیپ تیزی سے ستون سے چپکا دی۔ اس بار اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہ لگا۔ ڈائنامیٹ ستون سے لگا کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ پل خاصا چوڑا تھا، اس لیے عمران ابھی پل کے نیچے ہی تھا کہ اس نے دور پانی میں سائلے راتے دیکھے اور عمران یکدم چھڑک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پل کے اوپر مسلح لوگ موجود ہیں، اور جیسے ہی عمران ان کے سامنے ہوگا وہ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، کیونکہ پل کے نیچے لگی ہوئی سرچ لائٹوں کی روشنی نے پانی کو دور دور تک روشن کر رکھا تھا۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور پھر اس نے پل کے نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے تیزی سے دوسرے ستون کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے ستون کے قریب پہنچنے سے پہلے عمران ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور موجود تھا۔ عمران نے پھرتی سے ریوالور کا رخ سرچ لائٹوں کی طرف کیا اور پھر وہ پے در پہ ڈرا کر دباتا چلا گیا۔ 3 زبردست دھماکوں کے بعد سرچ لائٹیں بجھ گئی۔ اب ان دونوں ستونوں کے درمیان گہرا اندھیرا چھا گیا تھا، مگر اسی لمحے پل کے دونوں ہی طرف سے جیسے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں ستونے کے درمیان 1-1 انچ پر سٹین گنوں کی گولیاں برسا رہے تھے۔ عمران تیزی سے دوسرے ستون کی طرف آیا اور پھر اس نے پھرتی سے جیب سے وہی ڈبہ دوبارہ نکالا اور دوسرے لمحے ستون کے ساتھ بجلی کا کنڈا سا لپکا۔ عمران نے ڈبہ جیب میں ڈالا اور پھر اس نے اچھل کر ستون کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹ دیے۔ گولیاں ابھی تک چلائی جا رہی تھیں، مگر عمران ان سے بے نیاز تیزی سے ستون کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ پل کے ستونوں کے اوپر لگے ہوئے جنگلے میں ہوتا ہوا سڑک کی طرف پڑے۔ اتنے میں وہاں ایسی سرچ لائٹیں لگا دی گئی تھی جو بلٹ پروف تھی، اور ان کی وجہ سے دوبارہ پانی روشن ہو چکا تھا۔ عمران جلدی پل کے نچلے جنگلے میں پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی نظریں بے اختیار ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر پڑ گئی۔ جوزف سے جدا ہوئے اسے 50 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف 10 منٹ باقی ہے۔ 10 منٹ بعد جوزف نے بٹن دبا لینا تھا اور اس کے ساتھ ہی انتہائی طاقتور ڈائنامیٹ پھٹ جاتا اور پورے پل کے پر خچے اڑ جاتے۔ مگر پل کی لمبائی بے حد طویل تھی اور عمران جتنی بھی کوشش کرتا صرف 10 منٹ میں وہ پل کے کنارے تک پہنچ نہ سکتا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ آہنی پل کے ملبے میں اس کی لاش کے ٹکڑے بھی دستیاب نہ ہو سکتے تھے۔ عمران نے اضطراری میں سر کو جھٹکا اور پھر پل کا جملہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ اس سے لٹک دیا اور پھر تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ سے جملے کو پکڑتا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر جنگلے کو پکڑ لیتا اور پھر پچھلا ہاتھ بڑھا کر اس سے آتے، مگر ظاہر ہے کہ اس طرح لٹکے لٹکے آگے بڑھنے کی رفتار بے حد سست تھی، اور عمران کو یقین تھا کہ اگلے ستون تک پہنچنے سے پہلے 10 منٹ گزر جائیں گے۔ اسی لمحے اسے پانی میں چپاکے سے محسوس ہوئے اور وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اپنے جسم کو سکیڑا
اور اب وہ پیڑ کے بل جملے کے آہنی راڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی تیز نظروں کے سامنے کل کا وہ ستون تھا جس سے ڈائنامیٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 4 غوطہ خور انتہائی تیزی سے اس ستون کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ ڈائنامیٹ علیحدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عمران نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر اس نے پے در پہ ٹریکر دبا دیا۔ وہ چاروں پانی میں ہی لوٹ پوٹ ہو گئے۔ عمران کے بے اختیار نشانے نے انہیں لاشوں میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہ پانی میں تیرتے ہوئے باؤں کے رخ بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے وقتی طور پر ڈائنامیٹ کو تو بچا لیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اب اس کے پاس صرف 6 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور ان 6 منٹوں میں وہ پل سے دور نہ جا سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پل کے اوپر دونوں طرف مسلح فوجی موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ پل کے نیچے سے نکلا، اس پر گولیاں کی بارش کر دی جائے گی اور موت یقینی تھی۔ ادھر وقت انتہائی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ڈائنامیٹ پھٹنے کے بعد بھی اس کی موت ناگزیر تھی۔ وہ بری طرح بھنس گیا تھا۔ موت بہرحال ہر طرف سے یقینی تھی، ایک صورت میں پل کے پر خچے اڑنے سے، اور دوسری صورت میں گولیوں کا شکار ہو کر۔ گھڑی کی سوئی تیزی سے چکر پر چکر پورے کیے چلی جا رہی تھی، اور اب صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اسی لمحے پل پر سے 4 اور غوطہ خور نیچے کودے، مگر عمران کے ریوالور نے انہیں بھی شکار کر لیا۔ اب صرف 2 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی طاری تھی، اور اب عمران ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنا مشن مکمل کر کے ہی مرے گا۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ پل کی حفاظت کے لیے اتنا زبردست انتظام کیا ہوگا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور پلان بناتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ موت کے پنجے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے 12 کے ہندسے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور عمران چاہنے کے باوجود اسے روک نہ سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل کار اڑائے جا رہا تھا۔ ابھی تک کسی نے کوئی بات نہ کی تھی، اور کار میں عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کار سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے چھٹکارا پا لینا چاہیے، جولیا نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ یہاں سے 20 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے جہاں سے ہمیں تل ابیب کے لیے ٹرین مل سکتی ہے، سفتر نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سرے کی نسبت ٹرین کا سفر محفوظ رہے گا، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے قصبے کی آبادی شروع ہوتے ہی کار کو ایک کم سی گلی میں موڑا، اور پھر اسے روکتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ سفتر اور جولیا نے بھی نیچے اترنے میں دیر نہ لگائی۔ آؤ نکل چلیں، کسی بھی لمحے یہ سرکاری کار چیک ہو سکتی ہے، سفتر نے قد اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں گلی میں سے نکل کر دوبارہ سڑک پر آ گئے۔ سفتر نے قریب گزرتے ہوئے ایک عرب سے ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھا، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ انکوائری سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تل ابیب جانے والی ایکسپریس گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے تک پہنچنے والی ہے۔ سفتر نے تل ابیب کے 3 ٹکٹ لیے، اور پھر وہ تینوں ٹہلتے ہوئے اسٹیشن پر وقت گزارنے لگے۔ اسٹیشن پر مسافر نہ ہونے کے برابر تھے، مگر آہستہ آہستہ مسافروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر جس وقت گاڑی آئی تو اسٹیشن پر اچھا خاصا ہجوم ہو چکا تھا۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو کر انہوں نے 3 سیٹوں والے ایک کوپے پر قبضہ جما لیا، اور پھر کوپے کا دروازہ بند کر کے سفتر اور کیپٹن شکیل کھڑکیوں کے ساتھ جم کر بیٹھ گئے، جبکہ جولیا اسے اٹھانے میں چلی گئی۔ گاڑی سے اترنے والے مسافر تیزی سے غائب ہوتے جا رہے تھے، اور پھر گاڑی چلنے کی بسل بجی کہ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی، اور اسٹیشن کے گیٹ سے 3 مسلح آدمی گاڑی کی طرف لپکے۔ انہوں نے GB-5 کی مخصوص وردیاں پہنی ہوئی تھیں، اور ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک کبھی عقل نوجوان آگے آگے تھا۔ وہ تیر کی طرح گارڈ کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحے گفتگو کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا، اور خود بھی تیزی سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی اب آہستہ آہستہ ریڑھنے لگی تھی۔ ہمیں چیک کر لیا گیا ہے، صفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ ساری ٹرین کو چیک کریں گے، اور یقیناً ہم چوہوں کی طرح پکڑے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے خلیے تبدیل کر لیں، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ خلیوں کی تفصیل کی بجائے انہیں کپڑوں کی تفصیل کا علم ہو، اور دوسرے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ صفدر نے کہا۔ اسی لمحے جولیا غسل خانے سے باہر آ گئی، اور جب اسے الجھن کا علم ہوا تو اس کی پیشانی پر بھی شکنیں بیٹھ گئی۔ یوں کریں کہ ہم تینوں ایک جگہ اکٹھے ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جائیں، اس طرح شاید وہ ہمیں چک نہ کر سکے، جولیا نے تجویز پیش کی۔ او یہ ٹھیک ہے، جولیا تم یہیں رہو، ہم دوسرے کوپوں میں چلے جاتے ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی۔ باہر ایک طویل مگر تمچی راہداری تھی جس میں کوپوں کے دروازے تھے۔ تقریباً تمام کوپے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے چند ہی کوپے چیک کیے تھے کہ راہداری کے آخر میں موجود دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور GB5 کے وہی مسلح افراد ایک قطار کی صورت میں اندر داخل ہوئے۔ سب سے آگے ان کا وہی انچارج تھا جس نے گارڈ سے گفتگو کی تھی۔ سفتر انہیں دیکھتے ہی یوں آگے بڑھا جیسے وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر جا رہا ہو۔ مسٹر، اچانک انچارج نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک لیا۔ کیپٹن شکیل جو سفتر کے پیچھے تھا نے کنی کترا کر نکلنا چاہا مگر اسی انچارج نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی روک لیا۔ جی فرمائیے، سفتر اور کیپٹن شکیل نے بیک وقت انچارج سے مخاطب ہو کر رکھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انچارج نے گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم کسی اور کمپارٹمنٹ میں جگہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، سفتر نے جواب دیا۔ تو کیا اس کمپارٹمنٹ میں کوئی کوپا خالی رہی ہے؟ انچارج نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک کوپا خالی ہے مگر اس پر ایک خاتون نے قبضہ جما رکھا ہے اور وہ ہمیں اپنے پاس جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ او، اکیلی عورت؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آؤ، میں اس خاتون سے خود بات کرتا ہوں، انچارج نے قدرے تنجیہ لہجے میں کہا۔ اور اب سفتر اور کیپٹن شکیل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا کہ وہ ان کے آگے چلتے ہوئے جولیا کے پاس پہنچے۔ ان کے اعصاب تن گئے تھے کیونکہ انچارج کے آخری جملے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد سفتر جولیا کے کوپے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سامنے جولیا کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے مگر دوسرے لمحے اس نے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے مسلح سپاہی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کیا بات ہے؟ جولیا نے بڑے روکھے لہجے میں پوچھا۔ خاتون، ہمیں اندر آنے دیں، وہی بات کرتے ہیں، انچارج نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے اپنے سامنے کھڑے کیپٹن شکیل کو دونوں ہاتھوں سے دھکیل دیا۔ کیپٹن شکیل اچانک دھکا لگنے سے سفتر سے ٹکرایا اور سفتر جولیا کو لیے کوپے میں جا کھڑا ہوا۔ انچارج نے اپنا دباؤ جاری رکھا اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ کوپے میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی دو مسلح سپاہی دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے غصیلے لہجے میں پلٹ کر انچارج سے مخاطب ہو کر کہا۔ مقصد بھی ابھی پتہ چل جاتا ہے، انچارج نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھ اٹھا دو، خبردار اگر کوئی غلط حرکت کی، انچارج نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ یہ زیادتی ہے، تم اس طرح شریف شہریوں کو پریشان نہیں کر سکتے، صفدر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا دو، اور خاتون تم بھی، ورما، انچارج نے سرد لہجے میں کہا۔ پر اسی لمحے صفدر نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے مگر ابھی ان کے ہاتھ آدھے ہی اٹھے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل نے انتہائی گھٹی سے انچارج کے ریوالور والے ہاتھ پر ضرب لگائی اور تقریباً اسی لمحے صفدر نے اسے دوسرے بازو سے پکڑ کر غسل خانے کے دروازے کی طرف دھسیڑ لیا۔ جولیا دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے لات ماری اور کتے کا دروازہ بند ہو گیا۔ جولیا نے انتہائی پھرتی سے چٹکنی لگا دی۔ یہ سب کچھ بس پلک جھپکنے میں ہو گیا اور اس سے پہلے کہ انچارج کے باہر کھڑے ساتھی کچھ سمجھتے، دروازہ بند ہو چکا تھا اور انچارج صفدر کے طاقتور ہاتھوں میں بنسا بری طرح بڑبڑا رہا تھا۔ دروازہ کھولو، باہر سے تیز دستکوں کے ساتھ دہشت بھری آواز سنائی دی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ آرام سے کھڑے ہو جائے، یہاں سب ٹھیک ہے۔ صفدر نے انچارج کی گردن پر بازو کا دباؤ ڈالتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہے، آرام سے ٹھہرو، انچارج نے بنجے بنجے لہجے میں کہا اور دروازے پر پڑنے والی دستکیں خاموش ہو گئیں۔ صفدر انچارج کو گھسیٹتا ہوا غسل خانے میں لے گیا۔ تم، انچارج نے بنجے بنجے لہجے میں کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے صفدر نے پوری قوت سے بازو کو ایک زبردست جھٹکا دیا اور انچارج کی گردن کی ہڈی ایک ہلکے سے تڑاکے کی آواز نکال کر ٹوٹ گئی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، جسم بھی ڈھیلا ہو گیا۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے انچارج کی وردی اتاری اور پھر اسے اپنے کپڑوں پر ہی پہن لیا۔ کپڑے اس کے جسم پر فٹ تھے۔ اس نے انچارج کا قد و قامت دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ وردی پہن کر اس نے ٹوپی پہنی اور اس کا بالائی سرا آنکھوں تک جھکا لیا۔ تم، کیپٹن شکیل نے اسے غسل خانے کے دروازے سے نکلتے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا مگر صفدر نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور پھر آنکھ کے اشارے سے انہیں خبردار کر دیا۔ دوسرے لمحے صفدر نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنا رخ تیزی سے دائیں طرف موڑ لیا تھا کیونکہ اس کے تینوں ساتھی دروازے کے بائیں طرف کھڑے تھے۔ آؤ میرے پیچھے، یہ لوگ صحیح ہیں، صفدر نے انچارج کے لہجے میں کہا اور پھر انچارج کی طرح قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا مگر آپ کی مشین گن ابھی اس سے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی اور صفدر چڑک گیا۔ جلدی میں وہ انچارج کی مشین گن اٹھانا بھول گیا تھا۔ اب پیسہ گن کریے آپ جی کی، اس لیے اس نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر تیزی سے مڑ گیا۔
दूसरे लम्हे उसके रिवाल्वर ने शोले उगले और 2 सिपाही सीनों पर हाथ रखकर राहदारी में ही ढेर हो गए, जबकि तीसरे ने बड़ी फुर्ती से मशीन गन कांधे से उतारनी चाहिए, मगर सफदर ने एक और फायर किया और तीसरा भी नीचे आ गिरा। सफदर लाश से फलामता हुआ कुत्ते की तरफ बढ़ा, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही कैप्टन शकील और जूलिया दरवाजे में आ गए। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें बाहर खींच लिया था। मेरे पीछे आओ जल्दी, सफदर ने कहा। उसी लम्हे बाकी कुब्बों के दरवाजे भी एक के बाद दीगरे खुलने लगे, मगर इतनी देर में वो तीनों राहदारी के इख्तिताम पर बने हुए दरवाजे पर पहुंच गए थे। सफदर आगे आगे था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और फिर वो दूसरे डिब्बे में दाखिल हो गया। कैप्टन शकील और जूलिया भी उसके पीछे थे। अब हमारा बचना महाल है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर वो तेज़ी से राहदारी में दौड़ते चले गए। और फिर जब उन्होंने दूसरे डिब्बे की राहदारी का इख्तितामी दरवाज़ा खोला तो यह देखकर छिड़क गए कि यह पहला डिब्बा था। इससे आगे इंजन था। आओ मेरे पीछे, सफदर ने एक लम्हे के बाद फैसला कुल लहजे में कहा, और तेज़ी से छलांग उतारकर वह डीजल इंजन की साइड पर पहुंच गया। ट्रेन खासी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, इसलिए उसके जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा, मगर सफदर ने एक हैंडल को थाम लिया। आगे हैंडल इंजन तक चले गए थे। शायद यह सफ़र के दौरान चेकिंग के लिए बनाए गए थे। सफदर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी उसकी पैरवी की। हवा का ज़बरदस्त दबाव उनके पैर उखाड़ रहा था, मगर वो ज़ाहिर है आम आदमी जैसे तो न थे, इसलिए वह आसानी से हैंडलों को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। सुनो, मैं इंजन में जाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हो तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने करीब मौजूद कैप्टन शकील से कहा, और हवा के शोर की वजह से उसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। और फिर सफदर तेज़ी से आगे बढ़कर इंजन के दरवाजे पर पहुंच गया। हेलो, दरवाज़ा खोलो, GP5, सफदर ने चीखकर खिड़की में से साड़ी लाते हुए रखा। इंजन ड्राइवर ने झूम कर सफदर की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर दूसरे लम्हे उसे GP5 का ख्याल आया और उसने फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया और सफदर उचककर अंदर दाखिल हो गया। इंजन के अंदर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट मौजूद था। वह दोनों हैरत से सफदर की तरफ देख रहे थे। दूसरे लम्हे सफदर ने अपना इरादा बदल दिया। उसने कुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकाला, और फिर इससे पहले का ड्राइवर और उसका असिस्टेंट कुछ समझते, सफदर के रिवाल्वर से शोले निकले और गोलियां उन दोनों को चार गई, और वो दोनों वहीं ढेर हो गए। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद जब वह बेहिस्सा हरकत हो गए तो सफदर ने दरवाज़ा खोला और फिर सर बाहर निकाल कर चीख कर कैप्टन शकील और जूलिया को अंदर आने के लिए कहा, और फिर कैप्टन शकील और जूलिया इंजन में पहुंच गए। सफदर ने इस दौरान ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की लाशें उठाकर चलती हुई गाड़ी से बाहर बहन दी। फिर उसने GP5 की वर्दी उतारी और उसे भी बाहर बहन दिया। ऑटोमेटिक इंजन इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मैं स्पीड कम करता हूँ, तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने इंजन के ऑपरेशन बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर तुम, कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैं भी स्पीड तेज करके नीचे आ जाऊंगा, सफदर ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह गाड़ी तबाह हो जाएगी और हजारों अफराद मर जाएंगे, ये जुल्म है, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा। मुजरिम इतने रहमदिल नहीं होते जूलिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए गाड़ी का यह हादसा हमारे मकसद को पूरा कर देगा, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। नहीं सफदर, ये वाकई जुल्म होगा। हम इस मुल्क में मुजरिम ज़रूर हैं, मगर हज़ारों बेगुनाहों की हलाकत जुल्म होगी, कैप्टन शकील ने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, सफदर ने सर हिलाते हुए रखा, और फिर उसने रफ्तार कम करना शुरू कर दी। ऑपरेशन डायल पर मौजूद हदायत उसकी रहनुमाई कर रही थी। फिर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार इतनी हल्की हो गई कि वह नीचे उतर सके, सफदर ने जूलिया और कैप्टन शकील को इशारा किया और वह तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर हैंडल को पकड़कर बाहर निकले, और फिर उन्होंने एक बाद दिखरे नीचे छलांगें लगा दी। गाड़ी की रफ्तार में खासी कमी और फिर उनके छलांगें लगाने के माहिराना अंदाज की वजह से जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर लगे वो चंद कदम आगे दौड़ते चले गए और फिर रुक गए। इतने में इंजन उनसे आगे बढ़ चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से जूलिया का बाजू थामा और फिर उन्होंने रेलवे लाइन के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छलांगें लगा दी ताकि डिब्बों की खिड़कियों से उन्हें कोई देख न सके। इंजन अब उनसे खासा आगे जा चुका था और फिर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी उनके सामने से गुजरकर तेज़ी से आगे बढ़ गई और वो दोनों खड़े हो गए। सफदर, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। ठीक है, इधर आ जाओ। उनसे 20 फुट दूर सफदर की आवाज़ सुनाई थी और उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद ही वो सफदर के पास पहुंच गए। क्या हुआ? गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही? कैप्टन शकील ने किसी खदशे की बिना पर पूछा। फिक्र मत करो, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मैंने ऑटोमेटिक कंट्रोल सेट कर दिया है। अगला स्टेशन कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होगा और गाड़ी का इंजन 100 किलोमीटर से पहले ही बंद हो जाएगा।
ظاہر ہے گاڑی اسٹیشن کے قریب جا کر خود بخود رک جائے گی، اس طرح حادثہ نہ ہوگا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو گاڑی یہاں سے کچھ ہی دور جا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر ہم نظروں میں آ سکتے تھے۔ صفدر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا اور ان دونوں نے بھی سر ہلا دیا۔ بال بچے ہیں ورنہ، جولیا نے کہا۔ ہاں اب آؤ جلدی سے یہاں سے نکل چلیں، صفدر نے کہا، اور پھر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ریلوے لائن کی بحالی سمت میں بڑھنے لگے۔ یہ ایک طویل و عریض میدان تھا جس میں ہر طرف جنگلی جھاڑیاں موجود تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد انہیں دور سے کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ شاید یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جولیا نے جواب دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ روشنیوں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کے چند مکانوں میں روشنی ہو رہی تھی، اور پھر انہیں ایک پکے مکان کے قریب ایک کار کھڑی نظر آ گئی۔ اس مکان میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صفدر تیزی سے کار کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے دھکیل کر دور لے چلتے ہیں، اگر یہاں سٹارٹ کی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جات پڑے، صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل اور جولیا نے کار کو دھکیلا، اور پھر تھوڑی دور جا کر صفدر نے تالوں کی مدد سے کار کا انجن سٹارٹ کیا، اور پھر کیپٹن شکیل اور جولیا کار میں سوار ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کار میں سوار انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر پہنچے اور ہائی وے پر آگے بڑھ کے چلے گئے۔ ٹرین ہمیں راس نہیں آئی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں حالانکہ ہم نے سوچا تھا کہ ٹرین میں ہم محفوظ رہیں گے، مگر، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنی جلدی ہمارا پتہ انہوں نے کیسے معلوم کر لیا، جولیا نے کہا۔ خاصے تیز لوگ معلوم ہوتے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ابھی وہ ہائی وے پر تقریباً 10-12 کلومیٹر دور گئے تھے کہ اچانک سامنے سے پولیس کی ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی چھت پر سرخ لائٹ تیزی سے گھوم رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی انہیں کراس کرتی ہوئی گزر گئی، مگر چند ہی قدم آگے بڑھ کر اچانک اسے بریک لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی، اور دوسرے لمحے اس کا سائرن بری طرح چیخنے لگا۔ انہیں ہم پر کیا شک ہوا ہے، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا معلوم، بہرحال دیکھ لیتے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر پولیس گاڑی نے ان کے قریب آ کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا، اور صفدر نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ پولیس کی گاڑی رکی، اور پھر اس میں سے 2 آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے تیزی سے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک بومبر کیپٹن شکیل کی طرف مڑ گیا، جبکہ دوسرا سیدھا صفدر کی طرف آیا۔ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سپاہی نے قریب آ کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ زکاریہ سے آ رہے ہیں، صفدر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ سپاہی نے تیز نظروں سے کار کے اندر دیکھا، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، سپاہی نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور واپس مڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑی مڑی، اور پھر ان کے قریب سے گزرتی ہوئی ان کی مخالف سمت بڑھتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ معمول کی چیکنگ ہو گئی، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا۔ صفدر نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور پھر انہوں نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ بڑے اطمینان سے طے کیا، مگر دوسرے لمحے صفدر چونک پڑا، کیونکہ اچانک سڑک پر تیز روشنی پھیلتی چلی گئی، اور اسی لمحے ان کے عقب میں بھی کسی کار کی بتیاں چالو تھیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر پولیس کی 2 گاڑیاں ترچھی ہو کر سڑک پر کھڑی تھیں، اور ایک کار پر سرچ لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی تیز روشنی نے سڑک کو روشن کر دیا تھا۔ کاروں کے قریب 12 کے قریب مسلح سپاہی ہاتھوں میں ریوالور سنبھالے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ صفدر نے ہونٹ بیچ لیے، بیک میئر میں سے اپنے پیچھے بھی پولیس کی گاڑی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ صفدر نے قریب بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو، آگے اللہ مالک ہے، کیپٹن شکیل نے بھی بھنچے ہوئے لہجے میں کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ کسی نتیجے تک پہنچ گیا ہو۔ جوزف نے عمران کے دریا میں کودتے ہی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، اور پھر وہ عمران کو تیزی سے دریا میں ہوتا کہا کر لوائے بوتے دیکھتا رہا۔ دور اندھیرے میں پل کا عظیم حیولہ نظر آ رہا تھا۔ پل کے آس پاس روشنی کی وجہ سے اتنے گپ اندھیرے میں بھی پل کا حیولہ اتنی دور سے نظر آ رہا تھا۔ جوزف کا اندازہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں عمران پل تک پہنچ جائے گا، اور پھر ڈائنامیٹ وہاں فٹ کر کے اسے مزید آدھا گھنٹہ پل سے گزر کر محفوظ جگہ تک پہنچنے میں لگ جائے گا۔ اس لحاظ سے 1 گھنٹے کا وقفہ کافی تھا۔ وہ جھاڑی میں چھپا خاموشی سے پل کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹہ گزرنے میں 15 منٹ باقی رہتے تھے کہ جوزف کو پل کی طرف سے فائرنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی تھی۔ فاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے فائرنگ کی آوازیں کافی ہلکی سنائی دے رہی تھیں، مگر فائرنگ کے تواتر سے جوزف کو اندازہ ہو رہا تھا کہ فائرنگ سٹین کرنوں سے اور کافی تعداد میں ہو رہی ہے۔ جوزف فائرنگ کی آوازیں سن کر الجھ گیا، کیونکہ وقت کے لحاظ سے عمران کو پل سے کافی دور پہنچ جانا چاہیے تھا۔
مگر پل پر ہونے والی فائرنگ سے تو صاف ظاہر تھا کہ عمران ابھی پل کے نیچے یا پل کے پاس موجود ہے۔ اب جوزف سوچ رہا تھا کہ اگر رینج فائر دکھائی نہ دیا تو کیا وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مشین کا بٹن دبا دے۔ جوزف کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا وہ اندھا دھند بٹن دبا دے یا نہ دبائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے وقت پر بٹن نہ دبایا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران کا مشن ہی ناکام ہو جائے۔ اس نے بے قراری سے گھڑی دیکھی، ابھی 1 گھنٹہ گزرنے میں 13 منٹ باقی تھے۔ وقت انتہائی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ فائرنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں وقفے وقفے سے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک جوزف نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ مشین سمیت پل کی طرف بھاگنا شروع کر دے۔ جس قدر نزدیک ہو کر وہ صورتحال کو دیکھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے مشین اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور پھر جھاڑیوں میں ہی تیزی سے دریا کے کنارے کنارے ہوتا ہوا پل کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ اس طرح اسے دیکھ لیے جانے کا شدید خطرہ تھا، چونکہ دریا کے کناروں پر یقیناً نگران چھپے ہوئے ہوں گے۔ مگر ہونے والی فائرنگ سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ عمران ابھی پل کے نیچے ہی پھنسا ہوا ہے۔ جوزف نے اپنی رفتار بےحد تیز رکھی اور پھر تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک اسے کنارے کے قریب روشنی نظر آئی۔ ایک شعلہ سا لبکا تھا اور اس کے فوراً بعد ایک ننھا سا جھکنے چمکنے لگا تھا۔ جوزف چھٹک کر رک گیا، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے سگریٹ سلگایا تھا اور سگریٹ کی روشنی اس سے تھوڑی ہی دور تھی۔ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب آگے جانا نہ صرف اپنی جان کے لیے مخدوش تھا، بلکہ اگر نگرانوں نے وہ مشین چھین لی تو مشن بھی ناکام ہو سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے گھڑی رکھی۔ 1 گھنٹہ گزرنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا کہ وہ 5 منٹوں میں پل کے قریب جا کر اپنے آنکھوں سے صورتحال کو دیکھ کر اقدام کر سکے۔ اسی لمحے اسے عمران کی یہ ہدایت یاد آ گئی کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس نے مشین کا بٹن دبا دینا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ عمران اپنی ہدایات پر سختی سے عمل کرانے کا عادی ہے، جبکہ پل پر فائرنگ بدستور جاری تھی۔ آخر اس نے یہی سوچا کہ مقررہ وقت سے 5 منٹ بعد وہ مشین کا بٹن دبا دے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر 5 منٹ کی دیر ہونے پر عمران نے اسے جواب طلب کیا تو وہ گھڑی کے اچانک بند ہو جانے کا بہانہ کر دے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ جب مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 سیکنڈ بعد ہی رہ گئے تو ایک لمحے کے لیے جوزف کو خیال آیا کہ وہ مشین کا بٹن دبا دے، مگر پھر اس نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہتا تھا، اور پھر مقررہ وقت پورا کر کے سیکنڈ کی سوئی آگے بڑھ گئی اور جوزف نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کی نظریں گھڑی کی سوئی کے ساتھ جیسے چپکی ہوئی تھیں۔ پھر جیسے ہی 1 منٹ زیادہ ہوا، جوزف کو پل کی طرف سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پل لرز رہا ہو۔ جوزف ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ ابھی اس نے مشین کا بٹن دبایا نہیں، پھر یہ پل کیوں لرز رہا ہے؟ کیا ڈائنامٹ خود بخود پھٹ گیا ہے؟ گڑگڑاہٹ تقریباً 3 منٹ تک جاری رہی اور ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب صرف 2 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جوزف مسلسل اندھیرے میں چمکنے والی سوئیوں پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جب 1 منٹ باقی رہ گیا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کی باری انگلی سورہ فین کے بٹن پر جیسے جم سی گئی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے 12 کے ہندسے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جوزف کو خیال آیا کہ سرخ بٹن میں پل کے ساتھ ساتھ عمران کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا وہ اسی زیادہ دیر کر کے عمران کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی 12 پر پہنچی، جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سرخ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک اور کان بار دھماکہ ہوا اور ہر طرف چکا چوندھ روشنی پھیل گئی۔ دھماکے کے ساتھ ہی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی، اور پھر جوزف نے پل کو فضا میں بکھرتے اور اس کے بے پناہ ملبے کو دریا میں کرتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، مگر دوسرے لمحے اسے خیال آ گیا کہ پل کی تباہی کے بعد وہاں خوفناک سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کا یہاں سے نکل کر محفوظ جگہ پر پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جوزف اٹھا۔ اس نے مشین اٹھا کر دریا میں پھینکی اور پھر دریا کی مخالف سمت جھاڑیوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے وہ جگہ اچھی طرح معلوم تھی جہاں عمران اور اس نے اکٹھا ہونا تھا۔ پل سے تھوڑی دور ایک چھوٹے سے کیبن میں اس وقت 2 افراد موجود تھے۔ کیبن کے درمیان میں ایک بڑی سی میز تھی، جس کے پیچھے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری کرسی میز کے دائیں جانب تھی۔ ان دونوں کرسیوں پر 2 افراد موجود تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سکرین فٹ تھی۔ میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا اور سکرین روشن تھی۔ اس سکرین کے 2 حصے تھے، جن میں سے ایک حصے پر پل کے اوپر کا منظر اور دوسرے حصے میں پل کے نیچے کا منظر نمایاں تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا مقامی GP5 کے تمام گروپوں کا انچارج میجر لانسن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کرسی پر GP5 کے مقامی سیکٹر کا انچارج
राजर विराजमान था। उन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। पुल के ऊपर हर 5 फरलांग के फासले पर एक मुसल्लह सिपाही मौजूद था, जबकि पुल के नीचे सर्च लाइटों की रोशनी फैली हुई थी और पुल के सतूनों से तेजी से टकराता हुआ पानी साफ नजर आ रहा था। पानी इस कदर रोशन था कि स्क्रीन पर दरिया की निचली तह तक नजर आ रही थी। अचानक ट्रांसमीटर से एक आवाज निकली, मेजर रॉनसन, W3 कॉलिंग यू, ओवर। यस, मेजर रॉनसन स्पीकिंग, ओवर। मेजर रॉनसन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते हुए कहा, मेजर, चेक पोस्ट नंबर 3 ने इतला दी है कि उन्होंने दरिया के बहाव की सिमत किसी चीज को उबरते और होता खाते देखा है, ओवर। W3 ने जवाब दिया, इस बात को चेक कर लिया गया है कि वो कोई मछली ना हो, ओवर। मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में पूछा, यस सर, ऐसी कोई बात नहीं, उसे वाज़े तौर पर चेक कर लिया गया है, वो कोई इंसान है, ओवर। दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया, ओके, तुम होशियार रहो, जो कुछ भी है आखिर पुल के नीचे आ जाएगा और फिर देख लिया जाएगा, ओवर। मेजर रॉनसन ने जवाब दिया, ओके जनाब, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और मेजर रॉनसन ने बटन ऑफ कर दिया। क्या मुझे पुल को डायनामाइट से तबाह करेंगे? राजर ने कहा, तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि धक्का देने से पुल गिर पड़ेगा? मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में कहा और राजर झीम कर खामोश हो गया। उन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी कि अचानक वो दोनों चौंक पड़े। उन्होंने पुल के नीचे स्याह लिबास में मलबूस एक नौजवान को उबरते हुए देखा। मेजर रॉनसन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो, मेजर रॉनसन, सेक्टर 1, पुल के नीचे एक मुजरिम मौजूद है। दोनों तरफ से दो मुसल्लह अफराद नीचे कूद जाए और कोशिश करें कि मुजरिम को जिंदा पकड़ा जा सके। अगर ऐसा ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए, ओवर। मेजर रॉनसन ने जोश मेरे लहजे में कहा, ओके जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। उन्होंने देखा कि मुजरिम अब पानी के अंदर तेजी से पुल के दरमियानी सतून की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। फिर उसने कमर पर बंधा हुआ थैला खोला और उसमें से एक पैकेट निकाल लिया। ओह, वो डायनामाइट फिट करना चाहता है, राजा ने बेख्तियार कुर्सी से उछलते हुए कहा। सतून इलेक्ट्रोग्राम है, उसकी यह कोशिश बेकार जाएगी, मेजर रॉनसन ने अलबत्ता मुतमईन लहजे में कहा। उसी लम्हे मुजरिम ने पैकेट को सतून से लगाया, मगर दूसरे लम्हे वो चलकर पीछे हटा। पैकेट उसके हाथ से निकलकर पानी में बह रहा था। देखा, मैंने कैसा अच्छा इंतजाम कर रखा है, मेजर रॉनसन ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। और फिर उनके देखते ही देखते मुजरिम ने पैकेट दोबारा पकड़ लिया और फिर दोबारा सतून की तरफ पड़ने लगा। उसी लम्हे पुली के दोनों तरफ से दो दो आदमी दरिया में कूद पड़े। चूंकि मेजर रॉनसन ने मुजरिम को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था, इसलिए मुसल्लह होने के बावजूद वह दोनों इतराफ से तेजी से मुजरिम की तरफ बढ़ने लगे। मगर दूसरे लम्हे एक धमाके से दो आदमियों के परखच्चे उड़ गए। ओह, मुजरिम रेंज बम इस्तेमाल कर रहा है, मेजर रॉनसन ने जल्लाते हुए कहा। और उसी लम्हे दूसरी तरफ से आने वाले दो आदमी भी एक और धमाके से खत्म हो गए। फिर देखते ही देखते मुजरिम ने थैले में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और फिर हाथ बढ़ाकर उसने जैसे ही डिब्बे का सिरा सतून से लगाया, एक जबरदस्त झपाका हुआ। ओह, उसने इलेक्ट्रोग्राम सिस्टम नाकारा कर दिया है। मेजर रॉनसन गुस्से की शिद्दत से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर मेजर रॉनसन के देखते ही देखते मुजरिम ने डायनामाइट सतून के साथ फिट कर दिया। मेजर रॉनसन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। रॉनसन स्पीकिंग, मुजरिम ने सतून के साथ डायनामाइट फिट कर दिया है। अब वो पुल के नीचे से बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आए, उस पर गोलियों की बौछार कर दो। उसके मरने के बाद हम डायनामाइट उतार लेंगे, मेजर रॉनसन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर मेजर रॉनसन के देखते ही देखते मुजरिम पुल से बाहर आने की बजाय तेजी से दूसरे सतून की तरफ बढ़ा और फिर उसने सतून के करीब पहुंचकर रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर पुल का निचला हिस्सा तारीख हो गया जहां मुजरिम मौजूद था। जल्दी करो, दोनों तरफ से गोलियों की बारिश कर दो और मुतबादिल सर्च लाइटों का इंतजाम करो, जल्दी, मेजर रॉनसन ने हलक पाड़ कर चीखते हुए कहा। यह बहुत खतरनाक मुजरिम है, इंतहाई खतरनाक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसी हरकत करेगा, मेजर रॉनसन ने मड़बड़ाते हुए कहा। स्क्रीन पर मेजर रॉनसन ने पुल पर मुसल्लह अफराद को झुककर पानी में फायरिंग करते देखा। पुल पर जबरदस्त भागदौड़ हो रही थी और फिर सर्च लाइटें नीचे लटका दी गईं और स्क्रीन पर उन दोनों सतूनों का दरमियानी हिस्सा एक बार फिर रोशन हो गया। इस बार बुलेट प्रूफ सर्च लाइटें लगाई गई थी, मगर मुजरिम कहीं नजर न आ रहा था। ओह, मुजरिम कहाँ गायब हो गया? वह पुल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इस कदर शदीद फायरिंग में वह ऐसी जुर्रत न करेगा, मेजर रॉनसन ने जल्लाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मुजरिम सतून पर चढ़कर पुल के निचले जंगले पर पहुंच गया है, तभी नजर नहीं आ रहा है, राजर ने कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेजर रॉनसन ने कहा। और फिर इसने मेज के किनारे पर लगे हुए एक छोटे से हैंडल को तेजी से नीचे करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर दोनों सतूनों के दरमियान मजर पानी से बुलंद होने लगा। चंद लम्हों बाद पुल का निचला जमला
صاف نظر آنے لگ گیا۔ وہ دیکھو، وہ جملے پر مجرم موجود ہے۔ وہ آہنی راڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک کر آگے بڑھا ہے۔ راجر اچانک چیخ پڑا۔ ہاں، وہ اب اسی طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کچھ دور آنے دو، اس کے بعد میں آدمی نیچے اتار دوں گا تاکہ ڈائنامیٹ اتارا جا سکے۔ میجر ڈانسن نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی مجرم چند ہی فٹ آگے بڑھا ہوگا کہ میجر ڈانسن سے نار آ گیا۔ وہ چیخ پڑا، غوطہ خور نیچے بھیجو، مجرم دور جا چکا ہے، ڈائنامیٹ سٹون سے اتار لو۔ اور پھر اسی لمحے 4 غوطہ خور دریا میں کود پڑے اور تیزی سے اس ستون کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجرم آہنی راڈ پر پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ غوطہ خوروں کی طرف کیا اور پھر اس کا ریوالور شولڈر کو لگا۔ او ویری بیڈ، چاروں ختم ہو گئے، مجرم کا نشانہ بے خطا ہے۔ میجر ڈانسن نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں مجرم کے پل سے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس طرح جب تک وہ پل کے نیچے ہے ہماری زد سے محفوظ ہے اور ہمارے آدمی ختم کیے جا رہا ہے۔ راجر نے رائے لیتے ہوئے کہا، مگر ڈائنامیٹ؟ میجر ڈانسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ ڈائنامیٹ وائرلیس سسٹم کے ذریعے پڑے گا اور جب تک مجرم کسی محفوظ جگہ تک نہ پہنچے گا وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا، ورنہ ظاہر ہے پل کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بھی پر خدشے اٹھ جائیں گے۔ راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، میجر ڈانسن نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر چیخ کر کہا، کوئی غوطہ خور نیچے نہ جائے، میری دوسری ہدایات کا انتظار کرو۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میجر ڈانسن اور راجر دونوں کی نظریں ایک بار پھر سکرین سے چپک گئی۔ مجرم باہنی راڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ شاید نکل بھاگنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میجر، راکو ایکسپریس پل کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے، بس وہ پہنچنے ہی والی ہے۔ ٹرانسمیٹر پر سے آواز گونجی، او اسے وائرلیس پر حکم دو کہ وہ آہستہ رفتار سے پل پر سے گزرے، وہاں ہمارے آدمی موجود ہے اور اتنے وقت میں ان سب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، میجر نے چیختے ہوئے کہا۔ اور پھر 2-3 منٹ بعد ہی انہوں نے پل کے دروازے سے راکو ایکسپریس کا انجن داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی رفتار خاصی کم تھی۔ گاڑی سے بچنے کے لیے وہاں موجود مسلح سپاہی سمٹ کر پل میں جگہ جگہ بنی ہوئی خالی جگہوں سے چمٹ گئے تھے۔ اسی لمحے انہوں نے مجرم کو تیزی سے پل کے اوپر چڑھتے دیکھا۔ وہ ایسی جگہ پر سے چلا تھا جہاں سپاہی اس وقت موجود نہ تھے۔ مجرم پل پر آ رہا ہے، ہوشیار، میجر ڈانسن نے چیختے ہوئے کہا، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مجرم پل پر چڑھا اور پھر انتہائی تیزی سے ایک ڈبے کا ہینڈل پکڑ کر لٹک گیا۔ دوسرے لمحے مجرم دروازہ کھول کر گاڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ مجرم گاڑی میں سوار ہو گیا ہے، گاڑی کو پل کے بعد روک لو اور گاڑی کو گھیر لیا جائے اور گاڑی گزرنے کے بعد وہ تخور نیچے جا کر ڈائنامیٹ اتار لے، میجر ڈانسن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی دوران گاڑی کا آخری ڈبہ پل کراس کر گیا اور سمٹے ہوئے مسلح سپاہی تیزی سے اپنی جگہ پر پہنچنے لگے۔ اور راجر، ہم خود گاڑی چیک کریں کہ یہ مجرم فرار نہ ہو جائے، میجر ڈانسن نے میز کے گرد چکر کھا کر باہر آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے کیبن کے دروازے سے باہر نکلے۔ مگر ابھی انہوں نے باہر کھڑی کار کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے انہیں اڑا کر فضا میں چھال دیا ہو۔ دھماکے کے فوراً بعد خوفناک گڑگڑاہٹ ہوئی اور پھر اچھل کر نیچے گرتے ہوئے انہیں پوری فضا میں اڑتا اور بکھرتا ہوا نظر آیا۔ دھماکے اور گڑگڑاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ سڑک پر ترچھی کھڑی ہوئی کاروں کے قریب موجود سپاہیوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر صفدر کو اشارہ کیا اور صفدر نے ایکسیلیٹر سے پیر ہٹا لیا۔ گاڑی کی رفتار میں نمایاں کمی آ گئی اور صفدر کی کار کو آہستہ آتے دیکھ کر سامنے کھڑی کاروں کے قریب موجود سپاہی تیزی سے سڑک کی طرف سمٹنے لگے۔ صفدر کی کار آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اور اس کی رفتار لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے صفدر کی کار قریب آتی جا رہی تھی سپاہی بھی اسی رفتار سے سڑک کے درمیان آتے جا رہے تھے، اور پھر صفدر کی کار اور سپاہیوں کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ صفدر نے یکدم پوری قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھرتی سے اسٹیئرنگ کو دائیں طرف کاٹا اور گاڑی جھٹکا کھا کر جیسے اڑتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف بڑھی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور صفدر نے پھرتی سے ایک بار پھر کار کا اسٹیئرنگ بائیں طرف کاٹا اور پھر ایکسیلیٹر پر پیر کی پوری قوت صرف کر دی۔ اسی لمحے صفدر کی کار پر گولیاں برسی، مگر کوئی گولی ان تک نہ پہنچ سکی اور کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔ صفدر نے بڑی مہارت سے کام لیا تھا۔ اس کی کار دائیں طرف کھڑی کار کے پچھلے بمپر سے ٹکرائی تھی اور اس نے سڑک پر کھڑی ہوئی کار کو آگے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اس طرح صفدر نے کار کو سڑک پر سے اتار کر دوبارہ سڑک پر چڑھا دیا تھا اور اسے روکنے والوں کی سکیم ناکام رہی تھی۔ صفدر آندھی اور طوفان کی طرح کار اڑائے لی جا رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد انہیں اپنے پیچھے سائرن کی تیز گونج سنائی دی۔ پولیس کاریں اب ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ہمیں یہ کار چھوڑنی پڑے گی، ہم پولیس کی طاقتور گاڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صفدر نے داد بیچتے ہوئے کہا۔
لیکن ہم اس ویرانے میں کار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم اسے بگاتے رہو، میں کوشش کروں گی کہ پولیس کاریں نزدیک نہ آئے، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے کار کے عقبی ونڈ سکرین پر مار دیا۔ ونڈ سکرین پر لکیروں کا جال سا بن گیا۔ جولیا نے ایک بار پھر اپنا سر نیچے کر لیا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے دوبارہ ونڈ سکرین پر مارا، اور دوسرے لمحے تیز ہوا کے جھونکے کار میں داخل ہوئے۔ ونڈ سکرین باریک کرچیوں میں تبدیل ہو کر اندر سیٹ پر آ گری تھی۔ پولیس کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے بڑی چلی آ رہی تھی۔ جولیا نے ریوالور کی رینج کا اندازہ کیا اور پھر اس نے ریوالور کا رخ پولیس کی گاڑی کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور پولیس گاڑی کا رخ یکوقت پلٹ گیا۔ وہ مارا، جولیا نے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے نیچے دبک گئی۔ تو پولیس کار کے پلٹتے ہی اس کے پیچھے آنے والی کار سے صفدر کی کار پر گولیوں کی بوچھاڑ سی ہو گئی تھی، اور پھر گولیوں کی آوازوں کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا اور صفدر کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ڈولنے لگا۔ کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو چکا تھا۔ برسٹ ٹائر کے ساتھ صفدر کار نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اسے مجبوراً کار کو ایک طرف کر کے روکنا پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتے پولیس کی کئی گاڑیوں نے انہیں گھیر لیا۔ گرتے جیسے پولیس کے سپاہیوں کی بارش سی ہو گئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اب ظاہر ہے مقابلہ بے سود تھا، اس لیے چند ہی لمحوں میں وہ تینوں کار سے باہر تھے، اور اب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بڑھ چکی تھیں۔ ان کی تلاشی لے کر ان کی جیبیں بھی خالی کر دی گئیں، اور انہیں دھکیل کر ایک پولیس کار میں سوار کر دیا گیا، اور پھر پولیس کاروں کا یہ قافلہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ صفدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ خاموش رہو ورنہ یہیں گولی مار دیں گے، قریب بیٹھے ہوئے ایک سپاہی نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ میں دیکھو، ہمیں تل ابیب جانا تھا، اگر ہو سکے تو ہمیں وہیں پہنچا دینا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم وہیں جا رہے ہیں، بے فکر رہو۔ دوسرے سپاہی نے ہنستے ہوئے کہا، لو بھئی، مسئلہ حل ہوا، اب ہم پولیس کی حفاظت میں تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ صفدر نے یوں اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سیر سے پشت لگا دی جیسے اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو، اور کیپٹن شکیل اور جولیا بھی مسکرا دیے۔ ظاہر ہے وہ صفدر کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ تل ابیب پہنچنے تک کوئی حرکت نہ کی جائے۔ عمران بل کے آرنی راڈ پر پیٹ کے بل لیٹا گہری نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقررہ وقت ختم آنے میں بس چند سیکنڈ باقی رہ گئے تھے، اور عمران کو اچھی طرح علم تھا کہ جوزف حکم کی پابندی میں مثال نہیں رکھتا، اس لیے چند سیکنڈ بعد اس کی انگلی سرخ بٹن کو دبائے گی، اور اس کے ساتھ ہی پل سمیت عمران کا جسم بھی فضا میں بکھرتا چلا جائے گا۔ عمران کی نظریں سیکنڈ کی سوئی پر جمی ہوئی تھی جو اب بس 12 کے ہندسے پر پہنچنے والی تھی۔ پھر جیسے ہی سوئی 12 کے ہندسے پر پہنچی، عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ اب کسی بھی لمحے وہ خوفناک دھماکہ سننے کا متوقع تھا، مگر جب اسے آنکھیں بند کیے کافی دیر ہو گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ سیکنڈ کی سوئی ایک اور چکر لگا چکی تھی، مگر ڈائنامیٹ اسی طرح ستون کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کیونکہ ڈائنامیٹ کے سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، عمران نے سوچا، کیونکہ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جوزف حکم رولی کر سکتا ہے۔ او اگر ایسا ہے تو یہ مشن ناکام ہو گیا۔ عمران کی سوچ میں بیزاری کود کود کر بھری ہوئی تھی، اور عین اسی لمحے اسے پل میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران حیران رہ گیا کہ ڈائنامیٹ کے پھٹے بغیر آخر پل میں لرزش کیوں ہو رہی ہے، چونکہ ڈائنامیٹ تو اسے ستون کے ساتھ چپکا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ مگر دوسرے لمحے وہ سمجھ گیا کہ یہ لرزش کسی ٹرین کی آمد کی وجہ سے ہے، اور پھر چند ہی لمحوں بعد اسے ٹرین پل میں داخل ہوتی دکھائی تھی، اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال کودنے کی طرح لپکا۔ اسے معلوم تھا کہ پل پر سوائے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑی ہوئی جگہوں کے سپاہیوں کے کھڑے ہونے کی اور کوئی جگہ نہیں جہاں وہ ٹرین کے گزرتے وقت ٹھہر سکیں۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ پل پر موجود سپاہی ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی ان بڑی ہوئی جگہوں پر سمٹ گئے ہوں گے، اور جس جگہ عمران موجود تھا وہاں سے وہ بڑی جگہ کافی دور تھی، اور پھر درمیان میں کئی آہنی ستون آ جاتے تھے۔ اس لیے اس نے چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو کر پل سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا، اور پھر 2-3 آنے گارڈر کراس کر کے وہ پل کے اوپر پہنچ گیا۔ ٹرین ابھی آدھی گزری تھی اور اس کی رفتار بھی خاصی سست تھی، اس لیے عمران گارڈر کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی ایک کمپارٹمنٹ کا دروازہ اس کے سامنے آیا اس نے اپنی جگہ سے سلاخ اڑائی، اور دوسرے میں وہ دروازے کے ہینڈل کو پکڑ چکا تھا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے پلٹ جھپکنے میں وہ گاڑی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یہ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ تھا جس میں ایک طویل رات جاری تھی، جس میں کوپے کے دروازے کھلتے تھے۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے کوپوں کے تمام دروازے بند تھے، اس لیے وہ تیزی سے خالی راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے منہ پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے لگے۔ یہ 2 کمپارٹمنٹ کے درمیانی خالی جگہ تھی،
جسے لوہے کے تختے سے جوڑ دیا گیا تھا تاکہ آسانی سے گزرا جا سکے۔ عمران نے پھرتی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اس نے تیزی سے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔